اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم اجمعین۔ ویورز، آج کے ہمارے ٹاپک کا آغاز صحیفہ کربلا سے کیا جاتا ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد والے طیبین الطاہرین، اما بعد۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جب تمہاری زندگی میں ایسے دو راستے آ جائیں کہ ظالم تمہیں گردن اٹھانے نہ دے اور دین تمہیں گردن جھکانے نہ دے، تو تیسرا راستہ ہے گردن کٹانا۔ ابو وائل شقیق بن سلمہ نے ام سلمہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا، حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام میرے حجرے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کو قتل کرے گی۔ یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گریہ کرنے لگے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو سینے سے لگایا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ خاک تمہارے پاس ودیع ہے، اسے سونگا اور فرمایا، افسوس کربلا پر۔ اسی طرح عبداللہ بن یحییٰ نے اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ ہم امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہمراہ صفین کی طرف جا رہے تھے۔ جب نینوا پر پہنچے تو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو عبداللہ صبر کرو، اے ابو عبداللہ فرات کے کنارے صبر کرنا۔ میں نے عرض کی، ان کلمات سے آپ علیہ السلام کی مراد کیا ہے؟ فرمایا، ایک دن میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شرفیاب ہوا، دیکھا کہ گریہ فرما رہے ہیں۔ میں نے رونے کا سبب دریافت کیا تو فرمایا، جبریل علیہ السلام ابھی یہاں تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام فرات کے کنارے قتل کیے جائیں گے۔ اس کے بعد کہا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قبر کی خاک سونگھنا چاہتے ہیں؟ پھر ایک مشت خاک مجھے دی، اس لیے رو رہا ہوں۔ انس بن حارث کہتے ہیں، میں نے سنا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً میرا بیٹا حضرت امام حسین علیہ السلام سرزمین عراق پر قتل کیا جائے گا، اس وقت ان کے زمانے کے ہر شخص کو ان کی مدد کرنا چاہیے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کوفہ کے شیعہ، جن میں جودہ بن حبیرہ بن ابی وہب مخزومی کے بیٹے بھی شامل تھے، سلمان بن سرد کے گھر میں جمع ہوئے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو حضرت امام حسن علیہ السلام کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کی مناسبت سے تعزیت نامہ کے ضمن میں لکھا کہ خدائے متعال نے آپ علیہ السلام کو گذشتگان کا خلیفہ و جانشین قرار دیا ہے اور ہم آپ علیہ السلام کے غم سے مغموم اور حزن سے مغزون ہیں۔ آپ علیہ السلام کی مسرت ہماری خوشی ہے اور ہم آپ علیہ السلام کے حکم کے منتظر ہیں۔ جودہ بن حبیرہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بھانجے امام ہانی بنت ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ کہتے ہیں کہ جودہ زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا ہو چکے تھے، لیکن ان کا شمار اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہیں ہوتا ہے۔ انہوں نے کوفہ میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ جنگ صفین میں اپنے ماموں علی علیہ السلام سے دفاع میں انہوں نے جس ثابت قدمی سے کام لیا، اسے دیکھ کر ان کے قوی ایمان کا اندازہ ہوتا ہے۔ جودہ کے بیٹوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو دوسرا خط ارسال کیا اور اس میں لکھا کہ اہل کوفہ آپ علیہ السلام کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ آپ علیہ السلام کوفہ تشریف لائیں۔ نیز لکھا کہ ہم نے آپ علیہ السلام کے چاہنے والوں سے ملاقات کی ہے۔ ان کے درمیان ایسے لوگ ہیں جن کی باتوں پر ہمیں اعتبار و اطمینان ہے، وہ دشمن سے لڑنے میں مشہور ہیں، ابو سفیان کے بیٹے سے بیزار ہیں۔ اسی خط میں حضرت امام حسین علیہ السلام سے یہ خواہش بھی کی ہے
کہ خط کے ذریعے ہمیں اپنے ارادے سے مطلع کیجیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اہل کوفہ کے خط کے جواب میں لکھا، صلح کے سلسلے میں میرے بھائی کی رائے اور ظالموں سے جہاد کرنے میں میری رائے دونوں ہی فلاح و نجات کی راہ ہیں، لیکن اس بات کو دشمنوں اور غیروں سے مخفی رکھنا اور جب تک معاویہ زندہ ہے اس وقت تک کوئی قدم نہ اٹھانا۔ اگر وہ میری حین و حیات مر گیا تو میں اپنا نظریہ و ارادہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ عراق و حجاز سے کچھ شرفا حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ علیہ السلام کے اخلاقی و فضائل و مکارم بیان کرنے کے بعد اپنے یہاں آنے کی دعوت دی اور کہا، ہم آپ علیہ السلام کے دست و بازو ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ معاویہ کے مرنے کے بعد کوئی آپ علیہ السلام کا ثانی نہیں رہے گا۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس ان کی آمد و رفت کا سلسلہ بڑھ گیا تو عمر بن عثمان بن عفان حاکم مدینہ مروان بن حکم کے پاس گیا اور کہا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، خدا کی قسم وہ اور ان کے انصار تمہارے لیے مشکلیں کھڑی کریں گے۔ مروان نے اس سلسلے میں معاویہ کو خط لکھا۔ معاویہ نے اس کے جواب میں لکھا، جب تک حضرت امام حسین علیہ السلام کھلم کھلا ہم سے دشمنی کا اظہار نہیں کرتے اور ہمیں کچھ نہیں کہتے اس وقت تک تم انہیں کچھ نہ کہنا، لیکن دور سے ان پر نگاہ رکھنا۔ اسی زمانے میں معاویہ کے حکم سے اس کے کارندے شیعوں پر خصوصاً کوفہ کے شیعوں پر زیادہ سختی کرنے لگے اور شیعوں میں سے بعض نمایاں افراد کو بے بنیاد بات پر گرفتار کر لیا۔ زیاد ابن ابیہ نے حجر بن عدی اور ان کے بعض وفاداروں کا جعلی فائل تیار کر کے معاویہ کے پاس دمشق بھیج دیا اور معاویہ کے حکم سے انہیں دمشق مجر العذراء میں شہید کر دیا گیا۔ حجر بن عدی بڑے صحابی تھے اور جنگ صفین میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف سے قبیلہ کندہ کے سپہ سالار تھے اور جنگ نہروان میں آپ علیہ السلام کے لشکر کے میسرہ میں سے تھے۔ مرج عذراء دمشق کے نزدیک ایک قریہ ہے، یہیں حجر بن عدی نے شہادت پائی اور یہیں آپ کی قبر ہے۔ حجر کی شہادت نے لوگوں کے دلوں پر بہت زیادہ اثر کیا۔ پورے اسلامی معاشرے میں امویوں کے خلاف غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، یہاں تک کہ جب حج کے زمانے میں حضرت عائشہ نے معاویہ سے ملاقات کی تو اس سے کہا، تم نے حجر اور اس کے ساتھیوں کو قتل کیا ہے، صبر سے کیوں کام نہ لیا؟ تمہاری اطلاع کے لیے کہتی ہوں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مقام مرج عذراء پر کچھ لوگ شہید کیے جائیں گے جن کے قتل سے آسمان کے فرشتے غضبناک ہوں گے۔ معاویہ نے اپنے اس جرم کی توجیہ کرتے ہوئے کہا، اس زمانے میں میرے پاس کوئی عقل مند آدمی موجود نہ تھا کہ جو مجھے اس فعل سے باز رکھتا۔ بہرحال معاویہ کے اس ظلم اور اس کے نتیجے میں اسلامی معاشرے میں معاویہ کی حکومت سے بیزاری کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے انقلاب و قیام کا ایک محرک قرار دیا جا سکتا ہے۔ معاویہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کی اور کہا، اے ابا عبداللہ، آپ علیہ السلام جانتے ہیں کہ ہم نے آپ علیہ السلام کے والد کے شیعوں کو قتل کیا، انہیں حنوط و کفن دیا اور ان پر نماز پڑھ کر دفن کر دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، کعبے کے رب کی قسم، اگر ہم تمہارے چاہنے والوں کو قتل کریں گے تو نہ انہیں حنوط و کفن دیں گے، نہ نماز پڑھیں گے اور نہ دفن کریں گے۔ حجر بن عدی کی شہادت کے بعد معاویہ نے عمرو بن الحمق خزاعی، جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، حضرت علی علیہ السلام کے ناصر اور حجر بن عدی کے دوست کو گرفتار کرنے کا منصوبہ بنایا۔ عمرو بن الحمق اکثر کے نزدیک قبیلہ خزاع سے ہیں۔ وہ حدیبیہ والے سال یا حجۃ الوداع میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیثیں سنی اور بعد میں حضرت علی علیہ السلام کے شیعوں میں شامل ہوئے۔ کوفہ میں سکونت تھی۔ جنگ جمل، جنگ صفین اور نہروان میں شریک ہوئے
امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے بعد مولا علی علیہ السلام کے چاہنے والوں کے قائد حجر بن عدی کا تعاون کرتے تھے۔ حجر بن عدی کے قتل کے بعد کوفہ سے موصل چلے گئے اور وہاں ایک غار میں رہنے لگے۔ موصل کے حاکم نے ان کی گرفتاری کے لیے کسی کو بھیجا۔ اس نے سر قلم کر کے زیاد کے پاس بھیج دیا۔ اس نے حکم دیا کہ شہر شہر پھرا کر معاویہ کے پاس لے جاؤ۔ عالم اسلام میں یہ پہلا سر تھا جو شہر بہ شہر لے جایا گیا۔ معاویہ کے حکم سے ان کے سر کو نیزہ پر نصب کیا گیا اور ہر ایک کو دکھانے کے لیے شارع عام پر پھیرایا گیا۔ اس کے بعد شام لے گئے اور ان کی ہمشیرہ جو کہ معاویہ کی قید میں تھیں ان کی گود میں ڈال دیا۔ ان کی جرات مند اور وفادار بہن نے معاویہ کے پاس یہ پیغام بھیجا، تم بہت بڑے جرم کے مرتکب ہوئے ہو اور تم نے نیکوکار اور پاکیزہ انسان کو قتل کیا ہے۔ اس عظیم صحابی کی شہادت سے بھی اموی حکومت کے خلاف عام لوگوں میں اور زیادہ نفرت کی لہر دوڑ گئی۔ معاویہ نے جو ناشائستہ افعال انجام دیے ہیں ان میں سے ایک یہ تھا کہ اس نے زیاد بن ابیہ کو کہ جس کے والد کی شناخت نہیں تھی اسے اپنا بھائی بنا لیا اور لوگوں میں اسے اپنا پتری بھائی قرار دیا۔ اس عمل سے معاویہ نے اسلامی احکام کی مخالفت کی۔ ابن اسیر کہتے ہیں کہ اسلامی احکام کو محو کرنے کے سلسلے میں معاویہ کا یہ پہلا قدم تھا، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، صاحب فراش سے ملحق ہے۔ سن 56 ہجری میں معاویہ کے حکم سے لوگوں نے ولی عہد کے عنوان سے یزید کی بیعت کی اور خلافت و حکومت کو موروثی بنانے کا نظریہ معاویہ کے زمانے میں سامنے آیا۔ گزشتہ خلفاء میں سے کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا تھا۔ جب عبد الرحمن بن ابی بکر کو یہ خبر ملی، یہ ابو بکر کے بیٹے ہیں، حضرت عائشہ اور یہ ابو مینی ہیں، جنگ احد میں مشرکین کے ساتھ بعد میں مسلمان ہوئے، جنگ جمل میں اپنی بہن حضرت عائشہ کے ساتھ تھے۔ جب معاویہ نے لوگوں سے یزید کی بیعت طلب کی تو انہوں نے کہا، خدا کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا۔ معاویہ نے ان کے لیے 1,00,000 درہم بھیج دیے۔ انہوں نے ٹھکراتے ہوئے کہا، کیا اپنے دین کو دنیا کے عوض فروخت کر دوں؟ جب عبد الرحمن بن ابی بکر کو یہ خبر ملی کہ لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی ہے تو انہوں نے حاکم مدینہ مروان بن حکم سے کہا، اس منصوبے میں تم نے اور معاویہ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فلاح و بہبود کو مد نظر نہیں رکھا، بلکہ تمہارا مقصد روم کے بادشاہوں کی طرح حکومت کو موروثی بنانا ہے۔ خلافت کو موروثی بنانے کا نظریہ کوفے میں معاویہ کے حاکم مغیرہ بن شعبہ نے اپنی کرسی بچانے کے لیے پیش کیا تھا، کیونکہ اسے معاویہ معزول کرنا چاہتا تھا۔ مغیرہ بن شعبہ بن ابی عامر قبیلہ ثقیف سے ہے۔ جنگ خندق والے سال اسلام قبول کیا۔ دراز کا دور باروب تھا۔ جنگ یرموک میں ایک آنکھ کھو بیٹھا تھا۔ عمر اور ان کے بعد عثمان کی طرف سے کوفہ کا حاکم رہا۔ جنگ صفین کے موقع پر آزاد خزین ہو گیا تھا۔ قصہ حقمین کے بعد معاویہ سے ملحق ہوا۔ معاویہ نے پھر اسے کوفے کا حاکم مقرر کر دیا۔ اس سلسلے میں ابن اسیر لکھتے ہیں، مغیرہ معاویہ کی طرف سے کوفہ کا فرما روا تھا۔ معاویہ سے معزول کر کے سعد بن عاص کو کوفہ بھیجنا چاہتا تھا۔ مغیرہ کو بھی معاویہ کا ارادہ معلوم ہو گیا۔ اس نے سوچا بہتری اسی میں ہے کہ میں اپنی عزت بچانے کی خاطر معاویہ کے پاس جاؤں اور کوفہ کی فرما روائی سے بے رغبتی کا اظہار کرتے ہوئے یہ درخواست کروں کہ میرا استعفیٰ منظور کر لیں، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ میں نے خود کوفے کی فرما روائی سے کنارہ کشی کی ہے۔ اسی خیال سے شام کی طرف روانہ ہوا۔ شام میں پہلے اپنے قریبی اور جان پہچان والوں سے ملاقات کی اور ان سے کہا، اگر میں ان حالات میں کوفہ کی فرما روائی نہ بچا سکا تو پھر کبھی حاصل نہ ہو سکے گی۔ اس کے بعد یزید بن معاویہ کے پاس گیا اور اس سے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکثر صحابہ دنیا سے چلے گئے، ان کے بیٹے موجود ہیں، دین و سیاست اور رائے فضیلت کے لحاظ سے تم ان سب سے بہتر ہو، لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ تمہارے والد معاویہ لوگوں سے تمہارے لیے بیعت کیوں نہیں لیتے۔ یزید نے کہا، کیا تمہاری نظروں میں یہ امر ایک فتنہ ہے؟ مغیرہ نے کہا، بالکل۔ چونکہ یزید پر مغیرہ کی باتوں کا جادو چل گیا تھا، لہٰذا وہ اپنے باپ معاویہ کے پاس گیا اور مغیرہ کی باتیں اس کے گوش گزار کیں۔ معاویہ نے حکم دیا کہ مغیرہ کو حاضر کیا جائے۔ مغیرہ نے معاویہ کے سامنے اپنے نظریے کی وضاحت کی اور مزید کہا، تم جانتے ہو کہ قتل عثمان کے بعد امت اسلامی کے درمیان کتنے شدید اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، کتنا خون بہا ہے۔ یزید تمہارا بہترین جانشین اور تمہارے بعد لوگوں کی پناہ گاہ ثابت ہوگا، اس طرح فتنہ خون ریزی کا بھی سبب ہو جائے گا۔
معاویہ نے کہا اس سلسلے میں کون لوگ میری مدد کریں گے؟ مغیرہ نے کہا میں اہل کوفہ سے یزید کی بیعت لینے کی ذمہ داری لیتا ہوں اور زیاد بن ابیہ اہل مصر سے یزید کی ولی عہدی کے لیے بیعت لیں گے، اور ان دو شہروں کے بعد کسی بھی شہر کے لوگ یزید کی بیعت کی مخالفت نہیں کریں گے۔ معاویہ نے مغیرہ کو کوفہ کی فرما روائی پر برقرار رکھا اور یزید کی بیعت لینے کی وجہ سے اسے معزول نہیں کیا۔ مغیرہ اپنے دوستوں کے پاس لوٹ آیا، انہوں نے اس کی معزولی کے بارے میں معلوم کیا تو اس نے کہا میں نے معاویہ کو ایسی راہ بتا دی ہے کہ سالہ سال اموی حکومت کا جھنڈا لہراتا رہے گا، اور میں نے ایسا شگاف ڈال دیا ہے جو کسی بھی چیز سے پر نہیں ہو سکے گا۔ اس کے بعد مغیرہ کوفہ واپس آیا اور اپنے ہم نواؤں کے سامنے بیعت یزید کا مسئلہ چھیڑا۔ انہوں نے اس کی بات مان لی۔ پھر اس نے اپنے بیٹے موسیٰ بن مغیرہ کی سرکردگی میں 10 اور ایک قول کے مطابق 10 سے زیادہ افراد پر مشتمل ایک وفد شام بھیجا۔ انہیں 30,000 درم بھی دیے۔ وفد والوں نے معاویہ کے پاس جا کر یزید کی بیعت سے متعلق گفتگو کی اور کہا جتنی جلدی ہو سکے اس کام کو انجام دیجیے۔ معاویہ نے کہا فی الحال اس کا کسی سے اظہار نہ کرنا، لیکن اسی موقف پر قائم رہنا۔ اس کے بعد معاویہ نے مغیرہ کے بیٹے سے پوچھا ان لوگوں کا دین تمہارے باپ نے کتنے میں خریدا ہے؟ کہا 30,000 درم میں۔ اس پر معاویہ نے کہا یقیناً ان لوگوں کے لیے دین کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اس نے معمولی قیمت پر فروخت کر دیا۔ معاویہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس خط لکھا۔ اس کے بعد حصے کا مفہوم یہ ہے میرے پاس آپ علیہ السلام کی فعالیت کی خبریں پہنچی ہیں، اگر یہ خبریں سچ ہیں تو مجھے آپ علیہ السلام سے ایسی توقع نہیں تھی، اور اگر غلط ہیں تو بجا ہیں، کیونکہ میں ایسی باتوں سے آپ علیہ السلام کو بری سمجھتا ہوں۔ جو عہد آپ علیہ السلام نے خدا سے کیا ہے اسے پورا کریں اور مجھے بھی ایسا کرنے پر مجبور نہ کریں۔ اگر آپ علیہ السلام میری اور میری حکومت کی اطاعت نہیں کریں گے تو میں بھی آپ علیہ السلام کو جھٹلانے کی کوشش کروں گا، اور اگر مجھ سے چال بازی سے پیش آئیں گے تو میں بھی ایسا ہی کروں گا۔ خدا سے ڈریے اور امت اسلامی کو اختلاف و فتنے سے بچائیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے معاویہ کو جو خط لکھا تھا اس کا بعض حصہ یہ ہے تمہارا خط ملا، لکھا ہے تمہیں میرے بارے میں ایسی خبریں ملی ہیں جن کی تمہیں مجھ سے توقع نہیں تھی۔ میری طرف جن باتوں کی نسبت دی گئی ہے میں ان سے بری ہوں۔ صرف خدا نیکیوں کی طرف آدمی کی ہدایت کرتا ہے۔ ایسے پیغامات پہنچوانا انسخن چین لوگوں کا کام ہے جو امت اسلامی کے درمیان اختلاف پھیلانا چاہتے ہیں۔ میں نے تم سے جنگ اور مخالفت کا کھلم کھلا اعلان نہیں کیا، میں اپنے خدا سے ڈرتا ہوں جبکہ تم نے عہد شکنی کی ہے۔ تم نے خدا کے صالح اور نماز گزار بندے حجر بن عدی اور ان کے ساتھیوں کو قتل کیا ہے، حالانکہ تم نے یہ قسم کھائی تھی کہ وہ امان میں رہیں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے معاویہ کو جو خط لکھا تھا اس کا بعض حصہ یہ بھی ہے معاویہ تو نے خدا کے صالح اور نماز گزار بندے حجر بن عدی اور ان کے ساتھیوں کو قتل کیا ہے، حالانکہ تم نے یہ قسم کھائی تھی کہ وہ امان میں رہیں گے۔ یہی لوگ تھے جنہوں نے ظالموں اور بدعتیوں سے جنگ کی اور امت اسلامیہ کو اچھی باتوں کا حکم دیا، برائیوں سے روکا اور اچھائیوں نجات کی طرف بلایا، اور اس سلسلے میں نادان لوگوں کی کھڑی کی ہوئی مشکلوں اور ان کی ملامت کو جان کے بدلے خریدا تھا۔ اللہ کے صالح بندے جس کا بدن عبادت کی وجہ سے لاغر اور چہرے کا رنگ زرد ہو گیا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عمرو بن الحمق کو تو نے قتل نہیں کیا، کیا تو نے دی ہوئی امان سے چشم پوشی نہیں کی؟ اگر آسمان کے پرندوں کو تیرے امان نامے کی خبر ملی ہوتی تو وہ اپنے آشیانے چھوڑ دیتے اور پہاڑوں کی بلندی سے اتر آتے، لیکن تو نے عرب کی اس ممدوح خصلت سے کہ وہ عہد کی پابندی کرتے تھے، فریب کاری اور سوچے سمجھے منصوبے کے تحت چشم پوشی کی۔ عہد توڑنے والوں پر جوان مردی کا لباس زیب نہیں دیتا۔ کیا تو نے اپنے ناپاک مقاصد میں کامیابی حاصل کرنے کی خاطر زیاد بن سمیہ کو، جس کو یہی معلوم نہیں کہ اس کے والد کی کیا شناخت ہے، اپنے باپ کا بیٹا نہیں کہا اور اسے اپنے بھائی نہیں سمجھا ہے؟ زیاد بن سمیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے والد کی شناخت کے بارے میں معلوم نہیں تھا، کیونکہ اس کی ماں عرب کے مشہور طبیب حارث بن کلدہ کی کنیز تھی۔ اس شخص کو کبھی زیاد بن ابیہ اور کبھی زیاد بن امہ کہتے تھے، اور جب معاویہ نے اسے خود سے ملحق کر لیا تو زیاد بن ابی سفیان کہنے لگے۔ سن ولادت کے بارے میں اختلاف ہے کہ ہجرت سے پہلے پیدا ہوا یا بعد میں۔ عمر نے اسے بصرہ کے صدقات کی ذمہ داری سونپی تھی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ ابو موسیٰ اشرح کا منشی یعنی کاتب تھا۔
معاویہ نے اسے بصرہ کوفہ کا گورنر مقرر کیا۔ جب ان لوگوں کے بارے میں جن کے باپ کی شناخت کا معلوم نہیں تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پہلے ہی اعلان کر دیا گیا تھا، لیکن تو نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے برخلاف کینے کی بنا پر جان بوجھ کر اسے اپنے باپ کی طرف منسوب کیا، چنانچہ اس نے تیرے اس احسان کی وجہ سے تیرے فرما روا ہونے کی حیثیت سے مسلمانوں کے ہاتھ پاؤں کاٹے، ان کی آنکھیں نکالی اور انہیں خرموں کے درختوں پر لٹکایا۔ لگتا ہے کہ تم اس امت میں سے نہیں ہو اور وہ بھی تجھ سے نہیں ہے۔ کیا تو نے حزمے کے جو کہ زیاد کی تحریر کے لحاظ سے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مخلص شیعہ تھے، قتل کا حکم نہیں دیا؟